اب خبر یہ آئی ہے کہ چوہدری صاحب ایک خبر آئی ہے کہ کیڑا ساڑا پائی ہے، مطلب خوشی کی خبر یہ ہے، تازہ آئی ہے خضر ساڑا پائی ہے، تازہ خبر آئی ہے کہ خضر ساڑا پائی ہے. تو آئی ایم ایف کی طرف سے جو قرضے کی جو ہمیں ملنا تھا، ریویو مشن نے گرین سگنل دے دیا ہے اور ہمیں 1 ارب 30 کروڑ جو ہے ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ ملے گا. وہ قرض کی پیتے تھے میچ چوہدری صاحب یہ شہر میں تو کو بات سننا بڑا نہیں ہے. ناظرین، موجودہ جو دنیا کا نظام ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ جو معیشتیں ہیں جو کمزور ہیں، جو ویکر گراؤنڈز کے اوپر موجود ہیں، تو جب ان کو ضرورت پڑتی ہے آکسیجن کی تو وہ ظاہر بحیثیت آئی ایم ایف کا ممبر ان سے رجوع کرتے ہیں، اور آئی ایم ایف کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے جو ممبرز ہیں ان کی مدد کریں. یہ ریویو مشن ہو گیا ہے. قرضے کی اگلی قسط جو ہے 1 ارب اور 30 کروڑ ڈالر کی ہمیں ملے گی. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو قرضہ ملا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر جو مثبت کیا اثرات پڑیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہیں. ظاہر ہے کچھ شرائط ہمیشہ آئی ایم ایف رکھتا ہے ہمارے لیے کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے تاکہ جو قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے وہ آپ نے واپس بھی کرنا ہے، اور ہمیں وہ معاشی طور پر ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آئی ایم ایف کا جو مشن ہے شروع سے لے کے آخر تک اس کی رپورٹنگ انہوں نے کی ہے اور بڑے شاندار طریقے سے رپورٹنگ کرتے ہیں. شعیب نظامی صاحب، پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں مثبت خبر سے. اچھی خبر ہے جو میں دیکھ رہا تھا، ان کی جو نیتھن پورٹر ہیں ان کے پاکستان کے اندر نمائندے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے چیلنجنگ عالمی ماحول کے باوجود میکرو اکنامک استحکامی بحالی اور اعتماد کی بحالی میں نمایاں جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اور جس کی بنیاد پہ ہم یہ اپنا مزید قرضہ دے رہے تھے. پہلے ہم 1 2 3 4 5 مثبت اثرات اس جو ہے یہ ہمیں جو قسط ملی ہے، یہ جو قسط ملی ہے، جی سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ پاکستان کی جو اب ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے باقی ڈونر کے ساتھ بھی جو ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آگے بجٹ کے سلسلے میں جو ہماری ڈیولپمنٹ لونز کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہوں گی، ورلڈ بینک کی، اے ڈی بی کی، اسلامی ترقیاتی بینک کی، اے آئی بی جو ہے انفراسٹرکچر بینک، اس کی تمام کی تمام چیزیں جو اٹیچڈ ہوں گی ان کے لیے راہیں جو ہے کھلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم ان کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان ایک معاشی ڈسپلن کے اندر ہوگا. آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے تو باقی ڈونرز کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اسی طرح جو پاکستان میں ڈالر کا اس وقت ایکسچینج ریٹ ہے وہ مستحکم ہے. اگر یہ پروگرام نہ ہوتا اور ایون کہ یہ مڈ آف اپریل تک بھی چلا جاتا تو ان 10-12 دنوں میں جو ہے نا وہ ڈالر پاکستان میں جو ہے دوبارہ بڑھنا شروع ہوتا، اسٹاک مارکیٹ گرنا شروع ہو جاتی، کیونکہ یہ غیر یقینی صورتحال متاثر کرتی ہے پاکستان کو، معیشت کو بھی، خاص طور پہ ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کو. اس سے جو ہے ہماری امپورٹ مہنگی ہوتی ہے اور جو ہمارا انفلیشن کا امپیکٹ ہے جو ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم کیا جائے، وہ متاثر ہونے کا خدشہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہماری امپورٹ مہنگی ہوں گی تو وہ تمام کے تمام جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس مہنگی ہونے کا خدشہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر ایل این جی امپورٹ ہو رہی ہے، کیونکہ زیادہ بجلی اب ایل این جی سے بن رہی ہے، تو تمام کے تمام جو مہنگائی کے اثرات تھے وہ جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہوں گے، اور کسی حد تک جو ایک واضح صورتحال ہو جائے گی. پاکستان ایک معاشی ڈسپلن کے اندر رہے گا، جو اہداف ہیں ان کو حاصل کرے گا. حکومت جو ہے اپنے اخراجات کو کم کرے گی، رائٹ سائزنگ، نجکاری سے متعلق جو اہداف ہیں وہ حاصل کرے گی. چلیں، آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس خوشخبری کے حوالے سے کابینہ کو اپنے خطاب کے دوران انفارم کیا کہ یہ کس طرح کا ایفرٹ ہم نے کیا اور کس کس نے اس ایفرٹ میں حصہ ڈالا. الحمدللہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے، اس کے لیے میں جناب وزیر خزانہ کو، سیکرٹری فائنانس، ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر پلاننگ، کامرس منسٹر کو، پاور منسٹر کو، سیکرٹری پاورز کو، چیئرمین ایف بی آر کو، تمام ممبران کیبنٹ کو میں اور گورنمنٹ آفیشلز کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں یقیناً چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے. آپ سب کی بے پناہ کاوشیں ہیں اور یقین کریں کہ آپ کی یہ دن رات کی محنت نہ ہوتی تو یہ اچیومنٹ اتنی جلدی ہم نہ کر پاتے. حسن ایوب، سوال میرا آپ سے یہ ہے، ساتھ ساتھ ہم شعیب نظامی سے مختلف سوال کرتے رہیں گے اس ایگریمنٹ کے حوالے سے. جو لوگ پوچھ رہے ہیں، میں نہیں کرنے سوال شعیب نظامی. اچھا چوہدری صاحب، بالکل اوور ٹو یو سر. آپ شکر ہے آپ بول رہے ہیں آج، تو ہم تو ہمیشہ آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے سوالوں کو بھی اور جوابوں کو بھی. سوال کریں چوہدری صاحب. شعیب نظامی صاحب، تو
ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਇਨ ਦੀ कमिंग वीक्स एंड मंथ्स पॉसिबल नहीं है। सर बिजली के ऊपर रिलीफ जो है वो इंशाल्लाह नजर आ जाएगा, क्योंकि कुछ इकदाम ऐसे हो रहे हैं। असल में अब ये है कि हम अपने बजट से जो है ना रिलीफ के इकदाम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्रॉस सब्सिडी करनी पड़ेगी, और जो लेवी के ऊपर जो रेट बढ़ा के 10 रुपए किया गया है, 70 रुपए की लेवी कर दी गई है, उससे किसी हद तक जो है वो क्रॉस किया जाएगा सब्सिडी, और ये फोकस की जाएगी। उसके बाद जो है जो बिजली का हुकूमत टैरिफ देना चाह रही है रिलीफ का, उस पर जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। साथ साथ एक हमारी एडजस्टमेंट हो रही है क्वार्टरली, वो भी सपोर्ट करेगी, और जो हमारे आईपीपीस के एग्रीमेंट्स हैं वो भी जो है वो किसी हद तक सपोर्ट देंगे। तो वर्किंग इसकी तकरीबन 8 से 10 रुपए फी यूनिट बिजली की तैयार हुई पड़ी है। सिर्फ ये था कि हम चूंकि उसके लिए आईएमएफ को एक वर्किंग पेपर बनाकर मुतमईन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो है ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद, टॉक्स खत्म होने के बाद 14 मार्च से लेके और लास्ट 10 डेज के अंदर जो है वो मुसलसल ऑनलाइन सेशन होते रहे, और बड़े तवील सेशन हुए। इसमें तमाम के तमाम जो हमारी यही नहीं सिर्फ हमारी बिजली के रिलीफ नहीं होंगे, बल्कि साथ साथ जो हमारी बजट मेकिंग के अंदर जो इकदाम हैं उसको भी सपोर्ट किया आईएमएफ ने। खासतौर पर जो हमारी बीएसपी से मुतालिक फंडिंग है उसको सपोर्ट किया है। जब अभी हुकूमत ने इसका 10,000 रुपये का स्टाइपेंड बढ़ा के 13,000 रुपये किया है, उसको भी इंडोर्स किया आईएमएफ ने, और ये जनवरी से लागू भी किया गया है, ताकि जो फंडिंग है इजाफी वो दी जा सके, और जो हमारा सोशल प्रोटेक्शन है उसको जो है जरूर इसमें आसानी हो। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ हमें मुश्किल फैसले भी करने होंगे, और जो आईएमएफ के अहदाफ हैं वो भी हासिल करने होंगे। चलें इसके ऊपर में जो सब ये फरमाएं कि रेवेन्यू टारगेट्स पूरे हो गए। देखिए रेवेन्यू टारगेट तो पूरे नहीं हुए, तकरीबन 605 अरब रुपए का सर्कुलर जो इस वक्त शॉर्ट फॉल है वो मौजूद है, लेकिन इसको इस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया है। कोई खैर दी खबर ना तो सान देते ही पर पिछली बार इसके मुकाबले में तो बड़े हैं ना, रेवेन्यू तो बड़ा है ना आपका। जी रेवेन्यू की परसेंटेज वाइज इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन शॉर्टफॉल जो है उसको इन्होंने ऐसे किया कि जो तरक्याती बजट है उसमें तकरीबन 400 अरब रुपए का जो है वो कट किया है। इसी तरह जो राइट साइजिंग के इकदाम हैं उनको कम किया है। इस हद तक किसी हद तक जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, असल में तो आईएमएफ का मकसद जो है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर है, तो वो तो ऑलमोस्ट जो है वो वहीं का वहीं है। फिर साथ साथ जो है जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10.6% तक पहुंचा है, जो कि इसका जो हदफ था वो 10.4% था, जिसकी वजह से आईएमएफ जो है मुतमईन हुआ है। दूसरी बात जो आगे बढ़ते हैं, आप जवाब देने के मूड में या सवाल करने के मूड में हैं? दोनों।